الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فإذا خفت علیہ فألقیہ فی الیم فلا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی اور اسے کہا کہ اس کو دودھ پلاتی جا اور اگر تمہیں خطرہ ہو تو اس کو دریا میں بہا دینا، ڈرنا نہیں ہے، ہم اس کو تمہاری طرف واپس کر دیں گے اور ہم اس کو پیغمبر بنانے والے ہیں۔ یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ میں نے درمیان میں سے ایک آیت پڑھی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو قرآن بیان کرتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، بچپن، جوانی، اور آپ نبی بنے ہیں، فرعون کے ساتھ کشمکش، فرعون برباد ہوتا ہے اور آپ اس ملک سے اپنی قوم کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا ایک قصہ ہے۔ اس قصے کو سنانے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، جنہوں نے مصر پر 80 سال حکومت کی ہے، 80 سال، ان کی عمر 120 سال تھی۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو کافی دیر کے بعد وہاں کی جو قومی آبادی تھی انہوں نے بغاوت کر دی اور یوسف علیہ السلام کی اولاد کو بے دخل کر دیا، خود حکومت بنا لی۔ یوسف علیہ السلام کے 100 سال بعد 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ 100 سال بعد وہ بات اس طرح ہوئی کہ مصر کا جو بادشاہ تھا فرعون، بڑا ظالم تھا، اور وہ اس طرح کرتا تھا کہ اس بنی اسرائیل کے بچے ان کو پیدا ہوتے ہی مروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آہستہ آہستہ یہ قوم ختم ہو جائے۔ جب لڑکیاں باقی رہ جائیں گی، لڑکے ختم ہو جائیں گے، تو پھر ان کی شادی تو ہماری قوم سے ساتھ ہی ہونی ہے نا۔ اس طرح ہماری قوم بڑھ جائے گی، بنی اسرائیل والے ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے،
ان کی ایک بڑی بہن تھی جس کی عمر 10-12 سال تھی، اور ایک بڑے بھائی تھے ہارون علیہ السلام جو بعد میں نبی بھی بنے، وہ ان سے 2 سال بڑے تھے۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فکر تھا کہ کہیں میرے بچے کو نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کرتا ہے کہ تو فکر نہ کر، جتنا عرصہ تیرا بچہ چھپ سکتا ہے اس کا پتہ نہیں لگتا، دودھ پلاتی جا، جب اس کا پتہ چل جائے، فرعون کے آدمی کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو پھر اس طرح کرنا، ایک ٹوکری میں اس کو ڈال کے دریا میں بہا دینا۔ بڑا مشکل کام ہے بھائی، اپنے 3 ماہ کے بچے کو اس طرح ٹوکری میں ڈال کے دریا میں بہانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مومن تھیں، ان کو میں نے وحی کی اور کہا کہ اس کو بہا دو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو واپس سلامت لائیں گے تیرے پاس اور اس کو نبی بنائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو جس کی عمر 3 سال تھی وہ دریائے نیل میں ایک ٹوکرے میں ڈال کر بہا دیا۔ وہ ٹوکرا بہتا بہتا فرعون کے محلات کے قریب چلا گیا۔ وہاں اس کے آدمی تھے، انہوں نے کہا لازمی یہ کسی اسرائیلی کا بچہ ہے، اس نے دریا میں بہا دیا ہے، اس کو پکڑ لیا ٹوکرے کو اور فرعون کے پاس لے آئے اور کہا کہ اس بچے کو آپ قتل کر دیں، یہ اسرائیل کا بچہ ہے۔ فرعون کی بیوی جو تھی وہ وہاں موجود تھی جب یہ بات ہو رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل بڑی خوبصورت تھی، بہت خوبصورت، اور فرعون کی بیوی ایک عورت تھی۔ اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کے اس کا دل چاہا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، آخر عورت تھی نا، اور غالباً وہ بے اولاد بھی تھی۔ اس نے کہا اس کو قتل نہ کرو، اس کو ہم پال لیتے ہیں، اس کو کیا پتہ ہے اس وقت ہم کون ہے، یہ کہاں پلا ہے اور کہاں بڑا ہوگا، یہ ہماری قوم کا ہی فرد بن جائے گا، اور ممکن ہے کہ ہم اس کو بچہ بنا لیں، ہماری آنکھوں کو یہ ٹھنڈک بن جائے۔ چنانچہ اس کو فرعون نے قتل کرنے سے منع کر دیا۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی اس کو فکر تھی اپنے بھائی کی، وہ گھر سے نکلی اور کسی کو پتہ نہ لگے، اس کو معلوم ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گیا ہے، میرا بھائی پہنچ گیا ہے۔ وہ کسی طریقے سے دربار میں پہنچ گئی۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے، بڑی عورتیں آئیں دودھ پلانے کے لیے، آپ نے دودھ نہ پیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی 10-12 سال جس کی عمر تھی، اس نے وہاں انجان بن کے، کسی کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا تو میں آپ کو ایسا گھرانہ بتاتی ہوں جس میں یہ اس کا دودھ بھی یہ پی لے گا اور وہ اس کی پرورش بھی کریں گے۔ چنانچہ وہ مان گئے
فرعون کی بیوی کہتی تھی کہ اس کا دودھ اس کو پینا چاہیے، تو یہ تو دودھ نہیں پی رہا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو انہوں نے دے دیا بچہ، چلو ٹھیک ہے اس گھر میں لے جاؤ۔ انہیں نہیں پتہ تھا یہ کون ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، یہ اس کو کہاں لے جائے گی۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ وہ واپس اپنی ماں کے پاس آ گئے، ماں کے پاس دودھ پیتے رہے، پلتے رہے، بڑے ہوتے رہے، اور جب کافی بڑے ہو گئے انہیں معلوم ہو گیا کہ میرا تعلق بنی اسرائیل کی قوم سے ہے، میں کون ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ان کی اولاد سے ہوں۔ چنانچہ اپنے گھر کا جو کلچر تھا ان کا، مسلمان تھے، اس کے مطابق اس کی پرورش ہوتی رہی۔ جب موسیٰ علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے، اس کو وعدے کے مطابق پھر جا کے فرعون کے دربار میں وہ چلے گئے۔ وہاں شہزادوں کی طرح ان کی پرورش ہوئی۔ اب اللہ کی حکمت ہے، وہ اپنا گھر کا جو بندوبست تھا تربیت کا، وہ بھی انہیں حاصل تھا، اور فرعون کے دربار میں بڑی سہولتیں تھیں۔ آپ شہزادے تھے، بڑے خوبصورت تھے، وہاں بھی پلتے پڑھتے رہے، یہاں تک جب بات پہنچتی ہے آگے ایک دن اس طرح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام صبح سویرے گھر سے نکلے، فرعون کے دربار سے، ان کا گھر تھا نا، وہاں سے نکلے اور شہر کی طرف آ گئے۔ وہاں سڑکیں سنسان تھیں، کوئی بندہ نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں، ایک اسرائیلی ہے اور ایک قبطی ہے۔ قبطی اس قوم کا، وہ قوم تھی قبطی، فرعون کی قوم کا نام تھا قبطی۔ تو وہ جو اسرائیلی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ میری مدد کرو، مجھے یہ مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کو ایک گھونسا مار دیا۔ گھونسا مارنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، صرف یہ ہے کہ اس کو اس سے چھڑانا چاہتے تھے، اس کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ آپ نوجوان تھے، بڑے طاقتور تھے، وہ مکہ ایسا لگا کہ وہ بندہ فوت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ کیا ہوا، میں تو اپنے اسرائیلی بھائی کی مدد کر رہا تھا، یہ بندہ فوت ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ میں نے بڑی غلطی کی ہے، مجھ سے بڑا ظلم ہوا ہے، وہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت اشارہ ہے، اللہ اس وقت آپ نبی نہیں نہ بنے تھے، اسی وقت اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو معاف کر دیا گیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہاں میرا رہنا تو مشکل ہو گیا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں معلوم ہو جائے گا کہ وہ بندہ کس طرح مرا ہے، اس وقت تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کو معاف کر دیا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ دوسرے دن پھر آپ ادھر سے گزرے، وہی آدمی اسرائیلی جو تھا نا، وہ کسی اور بندے کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ اب تک کسی کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہ بندہ کیسے مرا ہے۔
سوائے اس اسرائیلی کے جس کی آپ نے مدد کی تھی اس کو معلوم تھا۔ آپ نے کہا کہ تم روزانہ جھگڑتے ہو، آج بھی جھگڑ رہے ہو، کمار آدمی ہو تم۔ تو آپ ذرا آگے بڑھے تو اسرائیلی جو تھا نا، آپ کی قوم کا بندہ، اسے یہ محسوس ہوا کہ مجھے مارنے آ گئے ہیں، مجھے مریں گے، حالانکہ آپ کا ارادہ نہیں تھا اس کو مارنے کا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کر دے گا جس طرح تم نے کل قتل کیا تھا؟ اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے، وہ بڑا عیار تھا، چلاک تھا، ہوشیار تھا، غلط آدمی تھا۔ اس وقت وہ جو قبطی تھا نا جس کے ساتھ وہ جھگڑ رہا تھا، اس نے یہ بات سن لی اور جا کے فرعون کے دربار میں بتا دیا کہ وہ جو بندہ مرا ہے نا کل، جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا کس نے مارا ہے، وہ موسیٰ نے مارا ہے۔ اب آپ کو زیادہ فکر ہوگی کہ یہاں تو میں نہیں ٹھہر سکتا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسا بندوبست کر دے، مجھے راستہ دکھا دے، یہاں سے میں نکل جاؤں۔ چنانچہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا موسیٰ تم یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ فرعون کے دربار میں مشورے ہو رہے ہیں کہ اس موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، اس سے بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو مصر ہے وہ براعظم افریقہ میں ہے، اور مدین جہاں آپ جانا چاہتے تھے وہ براعظم ایشیا میں ہے۔ براعظم ایشیا اور براعظم افریقہ کے درمیان بحیرہ کلزم ہے، جسے ریڈ سی بھی کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلتے چلاتے مدین کے شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں بھوکے تھے، پیاسے تھے، تھکے ہوئے تھے، وہاں پہنچ گئے۔ وہ علاقہ فرعون کی امرداری میں نہیں تھا۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں نا مدین میں، وہ براعظم ایشیا میں ہے اور وہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے۔ دیکھو نا اللہ کا قرآن کس طرح یہ پیغمبروں کی حالات بیان کر رہا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کس طرح پرورش کرتا ہے اور کس طرح ان کی حفاظت کرتا ہے اور کس طرح انہیں نبوت پر سرفراز کرتا ہے۔ وہ کنواں تھا، آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو وہاں روک رہی ہیں اور باقی لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو۔ جب وہ پلا کے چلے گئے تو پھر ان دونوں عورتوں نے اپنے جانوروں کو آگے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے۔ آپ نے کہا کہ میں کنویں سے پانی نکال کے تمہارے جانوروں کو پلا دیتا ہوں۔ پانی پلا دیا۔ وہ دونوں عورتیں گھر چلی گئیں۔ گھر جا کر اپنے باپ سے یہ بات کی کہ ایک نوجوان ہے، بڑا باحیا ہے، اس نے ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے، ہماری مدد بھی کی ہے، ہماری جانوروں کو پانی پلایا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کا کوئی اجر اس کو دے دیں۔ ان میں سے ایک بہن شرماتی ہوئی پردے کے ساتھ وہاں آئی۔ قرآن اس طرح بیان کرتا ہے یہ واقعہ، میں بالکل اس طرح بیان کر رہا ہوں جس طرح قرآن میں ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہم صرف دو بہنیں ہیں،
ہمیں گھر کا کام کاج کرنا پڑتا ہے، تو میرے باپ، ہمارے باپ جو ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ وہ کون نیک آدمی ہے، کون نیک آدمی ہے جس نے میری بچیوں کی مدد کی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھکے ہوئے تھے، پیاسے تھے، بھوکے تھے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو شاید وہ یہ کہتے کہ میں نے کوئی اجر نہیں لینا۔ اجر کس بات کا؟ لیکن اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ وہ کوئی ٹھکانا چاہتے تھے، کھانا کھانا چاہتے تھے، روٹی کھانا، پانی پینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس خاتون کی دعوت کو قبول کر لیا، گھر چلے گئے۔ جب گھر چلے گئے تو وہاں ان کے باپ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اجر دینا چاہتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک بہن نے کہا ابا جان ان کو گھر نوکر کیوں نہ رکھ لیں، ہمیں گھر کا کام کرنا پڑتا ہے، باہر جانا پڑتا ہے، آپ بوڑھے ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، انہیں ملازم رکھ لیں۔ وہ قرآن اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، نیک آدمی تھے، مومن تھے، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے جس طرح کہ ہمیں بتایا جاتا ہے یا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اگر شعیب علیہ السلام وہ تھے تو بڑے معروف پیغمبر تھے، یہاں تشریح کرتا قرآن پاک ان کی کہ وہ شعیب ہی تھے۔ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، وہ اور نیک آدمی تھے۔ باپ نے سوچا کہ میں بچیوں کے کہنے پر اس کو گھر ملازم رکھ لوں، تو یہ تو بات ٹھیک نہ ہوگی، ایک نوجوان آدمی ہے، میری نوجوان بچیاں ہیں، تو میں کیوں نہ اس کو اس کے ساتھ ایک بچی کا نکاح کر دوں۔ ان کے دماغ میں خیال آیا، بات بھی ٹھیک تھی، ایک نوجوان آدمی کو گھر میں رکھنا اس طرح کر کے وہ ٹھیک بات تو نہیں ہے۔ چنانچہ ان خواتین کے باپ نے یہ کہا کہ میں ایک بچی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے تمہیں 8 سال یہاں ہمارے گھر میں رہنا پڑے گا، اگر 10 سال ہو تو تمہاری مرضی، 8 سال ہمارے گھر میں رہنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی ٹھکانے کی تلاش میں تھے، کسی گھر کی تلاش میں تھے۔ وہ گھر سے تو نکلے تھے نا ویسے ہی ڈرتے بھاگے ہوئے کہ کہیں فرعون کا کوئی بندہ دیکھ نہ لے اور مجھے تکلیف نہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات منظور کر لی، اس لیے منظور کر لی کہ موسیٰ علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ میں کہیں ٹھکانہ مجھے ملے، میں یہاں رہائش پذیر ہو جاؤں۔ ان دونوں بچیوں میں سے، دونوں بیٹیوں میں سے ان کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اب بعض لوگ یہاں ایک عجیب بات کرتے ہیں کہ جو اجرت طے پائی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ تم 8 سال رہو گے یا 10 سال رہو گے، یہ شاید یہ حق مہر ہے،
حق مہر ضروری ہوتا ہے جب نکاح کا موقع ہوتا ہے. یہ حق مہر نہیں تھا. حق مہر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ایک وعدہ تھا کہ جو کہ عام طور پر اس طرح ہوتا ہے، جب رشتہ ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو خواتین کے باپ نے ایک معاہدہ کیا، شریفانہ معاہدہ کیا کہ ہماری 8 سال خدمت کریں گے یا 10 سال کریں گے. آگے یہ بات کہ وہ حق مہر کب ادا کیا گیا، کس طرح ادا کیا گیا، وہ لازمی کیا تھا. اللہ کی شریعت میں یہ کبھی نہیں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کی شریعت کے قانون کو توڑے. حق مہر سے مجھے یاد آیا، ہم بعض اوقات ایک مذہب کے حکم کو، اللہ کے حکم کو، یہ قرآن کا حکم ہے، نظر انداز کر دیتے ہیں. جب ہمارے معاشرے میں ہم بچے کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جتنا لکھ لو حق مہر. یہ کیا ہے؟ کون دیتا ہے اور کون لیتا ہے؟ یہ بات غلط ہے. قرآن بار بار اس کی تائید کرتا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ ادا کر دیا جائے. سب سے جو افضل بات ہے وہ یہی ہے کہ حق مہر جتنا بنتا ہے نا، حیثیت کے مطابق، جتنی حیثیت ہے اس کی، قرآن اس کو فرض قرار دیتا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لکھ لو، 50,000 لکھ لو، 20,000 لکھ لو، اب دے دیں گے، بیوی جانے اور خاوند جانے. یہ سوچ ہی غلط ہے. صحیح سوچ یہ ہے، شرعی طور پر جو سوچ ہے، میں کیا بتاؤں. آپ سارے بھائیاں بچے بھی بیٹھے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ عورت اس مرد پر الحال ہی اس وقت ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے نا، حق مہر بھی لازمی ہوتا ہے اس وقت. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حق مہر سارا اگر نہیں دے سکتا تو طے کر لیا جائے اس عورت کے ساتھ کہ باقی میں بعد میں دے دوں گا. اتنی گنجائش ہے. یہ گنجائش قطعی نہیں ہے کہ حق مہر ادا ہی نہ کیا جائے. اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں شریعت میں. ہمارے یہاں اس پر ہم عملی کرتے. یہاں سے مجھے ایک اور مسئلہ یاد آ گیا. بات میں موسیٰ علیہ السلام کے بیان کر رہا تھا کہ ہم جب جہیز اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم اسلام کا صبر ہمیں کس نے دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے اپنی بیٹیوں کو نکاح کیا تو کہیں یہ تاریخ میں نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا. وہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ دیا اور وہ دیا، وہ ساری چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے داماد بننے والے تھے، چچا زاد بھائی تھے، آپ کے زیر کفالت تھے، وہ سارا سامان وہ خرید کے لائے تھے. ایک پیسہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خرچ نہیں کیا. یہ تاریخی بات ہے، سچی بات ہے. ہم جہیز کا بڑی فکر کرتے ہیں اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کی نوجوان بیٹیاں اس بنا پر ان کے نکاح نہیں ہوتے کہ جہیز ہم تیار نہیں کر سکتے.
اور سب سے ایک اور بات ہے بڑی عجیب کہ آپ لڑکی کو جہیز دینے کی فکر کرتی ہیں لیکن اس کو اپنے وراثت کا حصہ دینے کی فکر نہیں کرتے۔ وراثت میں حصہ بچی کا جتنا بنتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ آپ وراثت کے قانون کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ آپ کا مکان ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے، جو بھی وراثت ہے، اس میں سے بچیوں کا حصہ فرض ہے دینا، اور جو فرض نہیں ہے وہ ہم نے فرض بنا لیا ہے۔ جو چیز اسلام نے فرض نہیں کی، جس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کی ہم فکر کر لیتے ہیں، اور جس کو فرض قرار دیا ہے کہ جہیز لازمی دو، وراثت کا حصہ اس کو دو، اس کی ہم فکر ہی نہیں کرتے۔ تو سامعین کرام، یہ مجھے ضمناً یہ باتیں دونوں یاد آ گئی ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں 10 سال رہے، اس کے بعد وہ واپس اپنی بیوی کو لے کر مصر آتے ہیں۔ وہ کہانی الگ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ کو کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔